ایران کا اسرائیل پر 200 کے قریب بیلسٹک میزائلوں سے حملہ۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں درجنوں دھماکے سنے گئے۔ اسرائیل میں سائرن بھی بج گئے۔ اسرائیلی شہری خوف کے مارے بنکروں میں جا چھپے۔ ایرانی سپریم لیڈر کی اسرائیل کو پہلے سے زیادہ خوفناک حملے کی دھمکی۔ آیت اللہ خامنئی کا کہنا ہے کہ اسرائیل باز نہ آیا تو حملوں کی دوسری لہر مزید تباہ کن ہوگی۔ وہ سیدھا صہیونی حکومت کو دردناک انجام سے دوچار کریں گے۔ فتح بہت قریب ہے، قربانیاں دینا پڑ سکتی ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے خلاف حملہ فیصلہ کن رد عمل ہے۔ امن کے لیے جائز حق استعمال کیا گیا۔ حملہ ایران کی طاقت کا صرف ایک گوشہ ہے۔ ایران جنگجو نہیں لیکن کسی خطرے کے خلاف مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ ایران کے ساتھ تنازعہ چھیڑنا اسرائیل کے حق میں نہیں ہوگا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہنیہ اور حسن نصر اللہ کی شہادت کا بدلہ لے لیا۔ اسرائیل میں اہم عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نقصانات چھپا رہی ہے۔ جوابی کارروائی کی گئی تو ہمارا رد عمل زیادہ تباہ کن ہوگا۔ اسرائیل پر داغے گئے 80% میزائلوں نے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کا دعویٰ۔ پاکستان تحریک انصاف کا آج مختلف شہروں میں احتجاج۔ پنجاب حکومت کا پنڈی فارمولے کا اطلاق، چنیوٹ، میاوالی، جھنگ، فیصل آباد اور بہاولپور میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ ضلع انتظامیہ کی سفارش پر میاوالی میں رینجرز کی 2 کمپنیاں بھی تعینات کی جائیں گی۔ ہر قسم کے سیاسی اجتماع، دھرنے، جلسے، مظاہرے پر پابندی عائد۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق میاوالی میں 7 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ، فیصل آباد اور بہاولپور میں 2 دن کے لیے دفعہ 144 لگائی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات۔ 4 اکتوبر کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں احتجاج پر مشاورت۔ ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور نے ڈی چوک احتجاج کی کال واپس لینے کا قیادت کا پیغام پہنچایا۔ بانی پی ٹی آئی نے ڈی چوک احتجاج کی کال واپس لینے کی درخواست مسترد کر دی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے تجویز دی تھی کہ لاہور، میاوالی، فیصل آباد اور بہاول نگر کے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، اس پر توجہ دینی چاہیے اور اگلے ہفتے ڈی چوک پہنچنا چاہیے۔ لگتا ہے آرٹیکل 63A کا فیصلہ تحریک عدم اعتماد کو غیر مؤثر بنانے کے لیے تھا۔ جب آئین میں لکھ دیا گیا نااہل رکن ڈی سیٹ ہوگا تو ڈی سیٹ ہی ہوگا، ایک طرف رائے دی گئی منحرف رکن ڈی سیٹ ہوگا، دوسری طرف کہا گیا کہ نااہلی کی مدت کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے۔ یہ تو تضاد ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی آرٹیکل 63A نظر ثانی اپیلوں پر سماعت کے دوران ریمارکس۔ کہا، عدم اعتماد میں اگر ووٹ گنا ہی نہ جائے تو وزیر اعظم ہٹایا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر ارکان کا ووٹ تک گنا ہی نہیں جا سکتا تو کیا کیا جائے گا؟ کیا آرٹیکل 63A سے متعلق فیصلہ آئین کے آرٹیکل 95 اور 136 کے برخلاف نہیں؟ چیف جسٹس کے سوال پر صدر سپریم کورٹ بار شہزاد شوکت نے کہا، جی بالکل، یہ فیصلہ آرٹیکل 95 اور 136 کے برخلاف ہے۔ فیصلے میں کہا گیا انحراف کرپٹ پریکٹس جیسا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، ہم کون ہوتے ہیں کسی کے ضمیر کا فیصلہ کرنے والے؟ دوران سماعت بانی پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر کی نظر ثانی اپیلوں کی مخالفت۔ وفاقی حکومت اور پیپلز پارٹی نے نظر ثانی اپیل کی حمایت کر دی۔ جسٹس منصور علی شاہ کا بھی آرٹیکل 63A نظر ثانی بینچ کا حصہ بننے سے انکار۔ جسٹس منیب اور جسٹس منصور کے انکار کے بعد بینچ کی دوبارہ تشکیل۔ جسٹس نعیم اختر افغان 5 رکنی لارجر بینچ کا حصہ بن گئے۔ جسٹس امین الدین، جسٹس مظہر عالم بینچ میں شامل۔ جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس نعیم افغان پر 5 رکنی بینچ کا حصہ۔ کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے۔ ججز کمیٹی میٹنگ میں جسٹس منصور علی شاہ کا انتظار کیا گیا، لیکن ان کے انکار کے بعد ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچا۔ جسٹس منیب اختر کو بینچ میں شمولیت کی درخواست بھیجی گئی، لیکن انہوں نے اپنی پوزیشن برقرار رکھی۔ میں نہیں چاہتا دوسرے ججز کو ڈسٹرب کیا جائے، اس لیے نعیم افغان کو نئے لارجر بینچ میں شامل کیا گیا۔ سپریم کورٹ میں اب کچھ بھی بند دروازوں کے پیچھے نہیں ہوتا۔ سماعت کے آغاز میں پی ٹی آئی وکیل علی ظفر نے بینچ پر اعتراض اٹھا دیا۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا، آپ بیٹھ جائیں، آپ کو بعد میں سنیں گے۔ آئینی ترمیم کی جدوجہد موجودہ چیف جسٹس کے لیے نہیں کر رہا۔ چیف جسٹس پاکستان اور جسٹس منصور علی شاہ دونوں ہی محترم ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ان دونوں ججز میں سے کوئی بھی آئینی عدالت میں بیٹھے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا بلوچستان ہائی کورٹ بار سے خطاب۔ کہا، جو آئین کہتا ہے وہ آپ کو ماننا پڑے گا، جو آئینی عدالت کو نہیں مانتا وہ سیاست اور پریکٹس چھوڑ دے۔ اپوزیشن کہتی ہے کہ اصلاحات کریں مگر جسٹس فائز عیسیٰ کو نہیں لگانا۔ بھائی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جسے مرضی لگائیں۔
میرا نہیں آپ کا ایجنڈا کسی خاص شخصیت کے لیے ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے خاندان والوں اور دوستوں کو جج بنانا چاہتے ہیں، بند کمرے میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے سیٹنگ کرتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں فیصلے ہوتے رہیں اور ہم شکایات بھی نہ کریں۔ آپ کسی وزیر اعظم کو نکالیں اور ہم چوں تک نہ کر سکیں۔ ملک کے ساتھ کسی کو کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اگر آئینی عدالت ہوتی تو کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ آتا؟ مجوزہ آئینی ترامیم کو ہر طرح سے ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز کو محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت کر دی۔ سیکریٹری اطلاعات پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم کی صحافیوں سے ملاقات میں گفتگو، کہا ایم این ایز کو کہا گیا وہ پارٹی کے مظاہروں میں شریک نہ ہو۔ سینیٹرز کو محفوظ رکھنے کے لیے شبلی فراز کو ذمہ داری سونپی گئی۔ صوبائی اسمبلی ممبران جلسوں اور احتجاج کے انتظامات کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے بیرسٹر گوہر کو ہٹانے کی بات نہیں کی۔ پاکستان کے ڈیفالٹ کی خواہش کرنے والوں کا منصوبہ ناکام ہوا۔ قوم نے گزشتہ برسوں میں ایک گروہ کی نااہلی کی وجہ سے مشکلات کاٹیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مہنگائی کی شرح 44 ماہ کی کم ترین سطح پر آنے پر اظہار تشکر، کہا مہنگائی کی شرح 6.9% ہونے سے عام آدمی کو ریلیف ملے گا۔ پالیسی ریٹ کم ہونے سے کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان سے ٹریکوما کے خاتمے کا اعلان تاریخی ہے۔ ٹریکوما کی طرح ملک سے پولیو اور ہیپاٹائٹس کا خاتمہ بھی ضروری ہے۔ پانچ آئی پی پیز کو 20 ارب روپے کی متنازع ادائیگیاں شروع، گنے گئے گنے کے پھوک کے بجلی بنانے والے 5 پلانٹس کو 8 ارب 20 کروڑ روپے کی پہلی قسط ادا کر دی گئی۔ آئی پی پیز کو 2018 سے ادائیگیاں ایندھن کی لاگت کی مد میں ہوئیں۔ گنے کی پھوک سے بجلی پیدا کرنے والی 8 پلانٹس کی کل پیداواری صلاحیت 259 میگا واٹ ہے۔ ادھر گنے کے پھوک سے بجلی پیدا کرنے والے پاور پلانٹس کی منمانیاں، سینٹ کی توانائی کمیٹی اجلاس میں گنے کے پھوک کا یکساں نرخ نہ ہونے کا انکشاف سامنے آ گیا۔ کچھ پلانٹس کے ایندھن نرخ $356 فی ٹن اور کچھ کا $75 فی ٹن ہے۔ 92 نیوز سے گفتگو میں وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا ان کے پاس آئی پی پیز کی ادائیگی سے متعلق معلومات نہیں، کل دفتر جاؤں گا تو معلوم کر کے بتاؤں گا۔ کپتان قومی وائٹ بال کرکٹ ٹیم بابر اعظم کا کپتانی سے مستعفی ہونے کا اعلان، سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا وقت آ گیا استعفیٰ دوں اور کارکردگی پر توجہ دوں۔ پاکستانی نے بوجھ ڈالا، بیٹنگ سے لطف اندوز ہونا چاہتا اور کارکردگی کو ترجیح دینا چاہتا ہوں۔ بابر اعظم نے حمایت کرنے پر مداحوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے انگلش کی ٹیم ملتان پہنچ گئی۔ انگلش ٹیم کی قیادت بین سٹوکس کر رہے ہیں۔ مہمان ٹیم آج اور کل آرام اور 4 اکتوبر سے پریکٹس کرے گی۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 7 اکتوبر سے اور دوسرا 15 اکتوبر سے ملتان میں کھیلا جائے گا۔ سیریز کا آخری ٹیسٹ میچ 24 اکتوبر سے راولپنڈی میں ہوگا۔